السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں نفیس اکبر قاسمی چند دنوں پہلے اسی بکھرے موتی میڈیا چینل میں ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ عورتوں کا جماعت میں جانا کیسا ہے۔ کچھ خواتین پردہ نشین مائیں اور بہنیں 3 دن، 40 دن یا 4 مہینے وغیرہ کے لیے جماعت میں نکلتی ہیں۔ کیا ان کا تبلیغی جماعت میں نکلنا جائز ہے؟ میں نے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی سنایا تھا۔ اسی ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کسی نے تبصرہ کیا ہے کہ حضرت، عورتیں بغیر محرم کے بازاروں میں، مالوں میں، سنیما گھروں میں، کالجوں میں جا رہی ہیں۔ نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اب تو مرتد تک ہو رہی ہے۔ کیا ان حالات میں عورت محرم کے ساتھ پورے پردے میں رہتے ہوئے دین سیکھنے جماعت میں نہیں جا سکتی؟ کیا عورتوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے، ان کو دین نہیں سکھایا جائے؟ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تمام باتوں کا جواب مل جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس سلسلے میں علامہ یوسف بن نوری ٹاؤن کراچی کا فتویٰ دیکھتے ہیں، پھر ہم دارالعلوم دیوبند کا حالیہ فتویٰ بھی دیکھیں گے تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ چنانچہ کسی نے سوال پوچھا ہے، آپ بھی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ سوال میری نظر کے سامنے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے جس میں انہوں نے مستورات کی جماعت کو ناجائز کہا ہے۔ میرے دماغ میں اس دن سے سوال چل رہا ہے کہ اگر خیر القرون میں تو عورتیں سفر نہیں کرتی تھیں اور جماعتوں میں نہیں جاتی تھیں، تو خیر القرون میں عورتوں کے مدارس بھی نہیں تھے۔ تصوف والے حضرات عورتوں کو جمع کرتے ہیں دینی محافل میں، تو یہ دین کے شعبے بھی ناجائز ہوئے۔ اب یا تو اس فتوے کو روک دیں یا پھر ثابت کر دیں کہ مستورات کی جماعتیں ناجائز اور بنات کے مدارس جائز ہیں، اور دونوں پر دلیل بھی دیں۔ جواب دیا گیا ہے کہ عورتوں کو تبلیغی جماعت میں بھیجنے کے سلسلے میں علماء عصر کے 2 نظریے اور 2 رائے ہیں۔ بعض علماء و اکابر نے تبلیغی اہمیت اور احساس کے باوجود مفاسد کے غالب ہونے کے پہلو کو مد نظر رکھ کر اجازت نہیں دی، اور بعض دوسرے علماء کرام نے عصر حاضر کے لوگوں میں دین سے غفلت، اسلامی تہذیب سے بعد و دوری، علوم اسلامیہ کی تحصیل و ترویج سے سستی و بیزاری وغیرہ و دیگر حقائق نیز تبلیغی جماعت کے فوائد کثیرہ من جملہ ان کے لوگوں میں اس کے ذریعے علوم دینیہ کی تحصیل کا شوق و جذبہ، سنت نبوی علیہ الصلاۃ والسلام سے لگاؤ، شریعت اسلامی و تہذیب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت کا شوق و عزم وغیرہ کے پہلوؤں کو پیش نظر رکھ کر چند اہم و ضروری شرائط کے ساتھ اس کی اجازت دی۔ دارالعلوم دیوبند اور ہماری جامعہ کی رائے احتیاط اور عورتوں کی عصمت و تحفظ کے پیش نظر عدم جواز کی ہے۔ اجتہادی مسائل میں علماء امت کا یہ اختلاف نیا نہیں ہے۔ دسیوں مسائل میں علماء کے درمیان اس نوعیت کا اختلاف رائے موجود ہے۔ اس لیے سائل کو جن علماء کی رائے پر زیادہ اعتماد ہو ان کی رائے پر عمل کر سکتا ہے، کسی ایک جانب شدت اختیار کرنا مناسب نہیں۔ یہی صورتحال اہل تصوف کے اجتماعات میں عورتوں کی شرکت کی بھی ہے۔ بعض احتیاطاً ناجائز اور بعض شرائط کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ اب رہی سائل کی یہ بات کہ جب خیر القرون میں مستورات کی جماعت کا ثبوت نہیں تو بنات کے مدارس کا ثبوت بھی نہیں، وہ کیسے جائز ٹھہرے؟ تو یاد رہے کہ اس سے متعلق بھی علماء کرام کی 2 رائے ہیں۔ بعض منع کے قائل ہیں اور خواتین کی تعلیم و تربیت اور دینی ضروریات کو ان کی دیگر ضروریات کی طرح ان کے محارم کے ذمے قرار دیتے ہیں، جیسے کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ملتی ہے، جبکہ دیگر علماء مردوں کی طرف سے اس ضرورت کو پورا نہ کرنے یا کما حق نہ نبھانے کی وجہ سے اجازت دیتے ہیں، اور قرون اولیٰ میں اس کا ثبوت نہ ملنے کا جواب مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کفایت المفتی میں دیا ہے کہ زنانہ مدارس کی تشکیل اگر قرون اولیٰ میں نہیں تھی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ لڑکوں کے اسکول اور مدرسے بھی ماضی میں نہ تھے۔ پھر بھی امت محمدیہ کے تمام علماء اس کے جواز کے قائل ہیں اور مردانہ مدارس میں پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں۔ بنات کے مدرسے کے بارے میں ہماری رائے یہی ہے کہ اپنے شہر یا علاقے کی کسی مستند و محفوظ تعلیم گاہ میں سطر، پردے اور دیگر شرعی احکام کی مکمل پابندی کے ساتھ ضروری دینی تعلیم حاصل کی جائے۔ اسی طرح کا ایک فتویٰ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے بھی جاری کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کے لیے عورتیں سفر نہ کرتی تھیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے تبلیغ کے لیے عورتوں کو سفر کرنے کا حکم فرمایا ہے، نہ خود تبلیغ کے لیے سفر میں روانہ کیا۔
اس عمل سے ثابت ہے کہ عورتوں کو تبلیغ کے لیے سفر کرنا جائز نہیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دوستو اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔